السلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے فرانس کی، جسے فیشن کی دنیا کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں محبتیں پروان چڑھتی ہیں، جہاں لوگ مہنگی خوشبو کے دیوانے ہیں۔ یہاں کے لوگ کھانے کو بالکل ضائع نہیں کرتے۔ ہوٹلوں میں بچ جانے والے کھانے کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف کھانے بلکہ یہاں کی مہنگی شراب بھی شہرت کا سبب ہے۔ یہاں شراب کے دیوانے مہنگی سے مہنگی شراب خرید کر پی لیتے ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ شیمپین شراب کا نام پہلے فرانس کے ایک صوبے کا نام تھا۔ یہ صوبہ شمال کی جانب موجود ہے۔ اس صوبے کے باسیوں نے کالے انگوروں سے کھٹی شراب تیار کر کے لوگوں میں بیچنی شروع کر دی۔ پھر یہ شراب شیمپین کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ یوں تو پوری دنیا میں پرانی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر فرانس میں شراب جتنی مہنگی ہوگی اتنی ہی پرانی ہوگی۔ فرانس کے لوگ خوشبو کے بھی دیوانے ہیں۔ فرانس کے ایک علاقے کا نام پرفیوم ڈسٹرکٹ بھی ہے۔ اس علاقے میں ہزاروں اقسام کے پھول اگائے جاتے ہیں، جن سے مختلف اقسام کی پرفیوم بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کو فروخت کر کے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ فرانس یورپ میں پہاڑوں اور بیچز سے بھرا ہوا ایک خوبصورت ملک ہے۔ فرانس یورپی یونین کا ایک ملک بھی ہے۔ اس ملک کی سرحدیں بیلجیم، جرمنی اور اٹلی سے ملتی ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے فرانس 42ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک کا کل رقبہ 6 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی فرینچ باشندوں پر مشتمل ہے اور صرف 7% غیر ملکی لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ جون 2020 کے مطابق فرانس کی آبادی 6 کروڑ 70 لاکھ کے قریب لوگوں پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے فرانس دنیا میں 20ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذاہب کی تو 61% لوگ عیسائی ہیں، جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کسی بھی مذہب کو نہیں مانتی۔ ملک میں مسلمان کی تعداد صرف 5% ہے۔ پیرس فرانس کا دارالحکومت ہے اور دنیا میں تیسرا سب سے زیادہ وزٹ کرنے والا مقبول ترین شہر بھی ہے۔ سال 2018 میں تقریباً 8 کروڑ لوگوں نے اس شہر کی سیر کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پیرس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتا ہے۔ پیرس میں موجود آئیفل ٹاور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ اسٹیل کے ڈھانچے سے بنا ہوا یہ ٹاور 1879 میں بنایا گیا تھا۔ فرانس کے اس شہر میں 6000 اسٹریٹس موجود ہیں اور اس شہر میں 21 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ اس ملک میں 99% لوگ فرینچ زبان بولتے ہیں اور یہی ملک کی سرکاری زبان بھی ہے۔ فرینچ لوگوں کی طرح یہ ایک میٹھی اور محبت والی زبان مانی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں بہت سے لوگ اس زبان کو سیکھنے کی حسرت بھی رکھتے ہیں۔ فرانس کے لوگ انتہائی خلوص والے ہوتے ہیں۔ ان کو اگر آپ کا لباس اور احلیہ اچھا نہ بھی لگے تب بھی پیار سے بات کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ جلدی دوستی کر لیتے ہیں، راہ جاتے ہوئے کو بھی گلے سے لگا لیتے ہیں۔ پوری دنیا کو فرینچ فرائز پر لگانے والا ملک بھی فرانس ہی ہے۔ ایک وقت تھا جب فرانس کے لوگ آلو کے چپس کھانا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، مگر اب فرانس میں لاکھوں ٹن فرائز کھائی جاتی ہے۔ یورپ کا سب سے بلند پہاڑ بھی فرانس میں موجود ہے اور اسی پہاڑ پر یورپ کی کیبل کار بھی موجود ہے۔ فرانس میں ایک دور ایسا بھی تھا جب یہاں کنگ لوئس کی حکومت ہوا کرتی تھی اور اس وقت فرانس 2 طبقوں میں تقسیم تھا۔ ایک طبقہ امیروں کا تھا جو کہ خوشحال لوگ تھے، جن کو کھانے کی کوئی کمی نہ تھی۔ فرانس ان کے لیے کسی جنت سے کم نہ تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے۔ ان امیر لوگوں کو دوسرے غریب لوگوں سے کام کروانے کی اجازت بھی تھی۔ یہ ان پر ٹیکس بھی لگایا کرتے تھے، جبکہ دوسرا طبقہ ضروریات زندگی بھی بڑی مشکل سے پوری کیا کرتا تھا۔ یہ لوگ بے روزگار بھی تھے اور ان کے پاس نہ ہی رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ کھانے کے لیے بہترین کھانا۔ یہ بنیادی سہولیات سے بھی محروم رہا کرتے تھے۔ اس دور میں غریبوں کا کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہ ہوا کرتا تھا، بلکہ مردوں کو دفنانے کے لیے بھی زمین پیسے دے کر خریدی جاتی تھی۔ ایسے حالات سے تنگ آ کر لوگوں کا ایک اتحادی گروپ بن گیا۔ اس اتحادی گروپ نے احتجاج کیا اور پیرس میں حالات خراب ہونے لگے۔ بادشاہ نے فوج طلب کر لی، مگر اتحادیوں کا یہ گروپ لاکھوں لوگوں کی اہمیت حاصل کر چکا تھا۔
حقوق سے محروم ان لوگوں نے امیر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ان اتحادیوں نے بادشاہ کے محل پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد فرانس میں سے بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس دور سے لے کر اب تک ہر شخص کو برابری کے حقوق میسر ہیں۔ فرانس اب ایک خوشحال ملک ہے۔ ملک کی معیشت بہت مضبوط ہے اور معیشت کے لحاظ سے فرانس دنیا میں 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ فرانس میں یورو کی کرنسی موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی فرانس کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔